والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم جو جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد یہاں جو میرا دفتر ہے اس کے اندر ہم جمع ہیں سارے حضرات، ایک افسوس کی بات لے کر یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ملک کے حالات آئے دن جو ابتر ہو رہے ہیں، تباہ برباد ہو رہے ہیں، ملک نیست و نابود ہو رہا ہے۔ عوام مہنگائی کی چکی کے اندر اس طرح پس رہی ہے جس طرح جندر کے نیچے دانے پیسے جاتے ہیں۔ اور پہلے تو سفید پوش طبقہ تھا اور اس کے بعد مہنگائی کے اندر اور غریب غربت کے اندر جو نیچے درجے کے لوگ تھے اب وہ لوگ جو صاحب ثروت لوگ تھے وہ بھی اس مہنگائی کی وجہ سے تباہ برباد ہو گئے۔ جو بلوں پر ٹیکس آ رہا ہے، ہر طرح کی بل، بجلی ہے، گیس ہے، دوسرے ہیں، تمام کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو ٹیکس کے علاوہ پٹرول کا جو مسئلہ ہے، ڈیزل کا جو مسئلہ ہے، آئے دن اس کو مہنگا کر رہے ہیں۔ جن ملکوں کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے وہاں پر پٹرول ہے اور پاکستان کے اندر تباہی بربادی ہے۔ اس مسئلے پر ہم یہاں بیٹھے ہیں اب، اور اس پروگرام کے ذریعے، اس کی وساطت سے اور ڈاکٹر ارشد جمال صاحب کے ذریعے سے ہم حکومت وقت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے لیے دیکھو، مرنا ہے، اللہ کی دربار میں جانا ہے، اور ذرہ ذرہ کا حساب تم نے اللہ کو دینا ہے۔ یہ جتنے بھی ٹیکس تم لگا رہے ہو، اور مزے کی بات یہ ہے اور شیم ہونے کی بات ہے اور شرم کی بات ہے کہ بھینسوں کے گوبر پر بھی اب ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ یہ بات ہماری ڈاکٹر صاحب آپ کی وضاحت سے پوری دنیا کے اندر جانا چاہیے کہ پاکستانی چھونے کے اندر پانی ڈال کر کے یہ حکمران ڈوب مریں کہ اور تو تمام ٹیکس جو لگائے ہیں، لیکن بھینسوں کے گوبر پر بھی جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے، یہ عجیب بات ہے اور دیکھنے کی اور شرم کی بات ہے۔ ہم ان باتوں پر باہر ملکوں کے لیے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، اور ان لوگوں سے یہ درخواست ہے، بلکہ ان سے پرزور مطالبہ ہے کہ یہاں ہی نہیں رہنا، اور نہ ہی یہ کرسی مضبوط ہے، اور نہ ہی یہ کرسی کسی کی وفادار ہے۔ آج ایک ہے، کل دوسرا ہے، آج کا بادشاہ ہے، کل کا تختہ دار پر ہے۔ اور میں نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ جو اگلے دن مکہ لہرا کر کے بات کرتے تھے، وہ دوسرے دن کیڑوں اور مکوڑوں کا زندگی کے اندر شکار ہو گئے قبروں کے جانے سے پہلے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے، اور یہ تمام چیزوں پر جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور پٹرول کی قیمتوں کو کم کیا جائے، اس لیے کہ پٹرول ڈیزل جب مہنگا ہو گیا تو ساری مہنگائی ہو گئی، ساری تباہی اور بربادی ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں امریکہ اور اسرائیل سے بھی یہ کہوں گا کہ میرا تعلق جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان سے ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ الحمدللہ باولے کتے کی طرح جیسے امریکہ کو افغانستان سے بھگایا ہے، ہم وہ لوگ ہیں انشاءاللہ۔ اسرائیل اب کہتا ہے کہ امن کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، یہ اسلام آباد میں نوازی کر رہے، میزبان بن رہے ہیں، اس پر وہ کہتا ہے کہ میں یہاں ان کو نشانہ بناؤں گا۔ اسرائیل غلط فہمی میں ہے، امریکہ بھی غلط فہمی میں ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ ایسا اگر ہوا تو انشاءاللہ ہم اپنے چھاتیوں سے بم باندھ کر کے اسرائیل اور امریکہ کو انشاءاللہ تباہ برباد کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں تمام حاضرین مجلس، جن تمام کا تعلق جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان سے ہے، اللہ رب العزت سب کا آنا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا آنا اللہ اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ سب سے بڑی عبادت لوگوں کے کام آنا، خود بھوکا رہ کر دے دے بھوکوں کو اپنا کھانا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ خود بھوکے رہ جاتے تھے، لیکن یہاں پر فلسفہ حسینی کہتے ہیں بیان کرو۔ فلسفہ حسینی ایسا نہیں ہے جو یہ ظلم کر رہے ہیں۔
फ़लसफ़ा हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर चलने वाले हम लोग हैं। तो इसलिए डॉक्टर अरशद जमाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी वसातत से, अपने इस टीवी के ज़रिए से, अपने मोबाइल के ज़रिए से और अपनी मेहनत के ज़रिए से ये बात इनके कानों तक पहुँचाई जाए। लेकिन कोई भी जैसे भी कर रहा है, और मैं उलमाए कराम जिस मसले के साथ ही ताल्लुक़ रखने वाले हैं, मैं उलमाए कराम से ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के लिए आवाज़ बुलंद करो, पूरे मुल्क के अंदर कोई इसका प्रोग्राम चलाओ। अवाम कल अल्लाह आपसे भी पूछेगा, आप मजहबी रहनुमा हैं, आप दीनी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, आपसे भी अल्लाह कल पूछेगा। इसलिए तमाम पाकिस्तान के उलमा एक प्लेटफार्म पर आएँ और ये हक़ की आवाज़ बुलंद करें और इनका मुकाबला इसी तरह करें जिस तरह मेरे हुसैन अहमद मदनी ने, मेरे कासिम नानोतवी ने मुकाबला किया और सफ़ेद अंग्रेज़ को यहाँ से भगाकर बरतानिया में बंद किया। आज उनकी ज़ुर्रियत काले अंग्रेज़, काले यहूदी हमारे ऊपर सवार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे हमारी जान को छुड़ाए। और उलमाए कराम से गुजारिश है कि मैदान में आएँ और इस बात का अज़ाला करें, मुकाबला करें। अल्लाह ने अपने नबी को भेजा है अदियान बातिला को मिटाने के लिए, जुल्म को मिटाने के लिए। और मैं इस्लामाबाद वालों तुमसे ये भी कहूँगा कि अल्लाह के महबूब का फरमान है कि जुल्म की हुकूमत कभी नहीं चल सकती। काफिर की हुकूमत को अल्लाह बर्दाश्त करता है, लेकिन ज़ालिम की हुकूमत को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। फ़िरऔन ने भी हज़ारों साल या सैकड़ों साल हुकूमत की। एक दिन उसका आया कि अल्लाह ने एक ही गोता लगाकर उसको तबाह किया। उस वक्त को देखो, अल्लाह का खौफ करो, उसकी सख्त गिरी से बचो। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बड़ी सख्त है। कहीं ये सवाम की आह निकले, बतर सज़ा है मज़लूमा के हंगामे दुआ करदन, अजाबत अज़ दरे हकबार इस्तकबाल मी आयद वमा अलैना इल्लल बलाग।